السلام ناظرین، آپ کا میزبان اعجاز رضا ایشو ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو تقریباً 3 سال پورے ہونے کو آ رہے ہیں، اور اگر گورنمنٹ کی ہم دیکھا جائے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو، پنجاب میں آئے دن سی پی او کو چینج کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم فیڈرل دارالخلافہ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پولیس سرے عام لوگوں کو گولیاں مار رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو قبضہ مافیا ہے، خاص طور پہ اسلام آباد کے جو سی ڈی اے سیکٹر ہیں یا جو دیہی علاقے ہیں، ان میں بھی بہت زیادہ مسائل ہیں۔ گورنمنٹ جو سب سے زیادہ توجہ بھی دے رہی ہے قبضہ مافیا کی طرف، لیکن ابھی تک ہمیں اس کے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے۔ اسی پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ ہیں جناب باسم علی عباسی صاحب، جو کہ ایک متاثرین ہیں بنی گالہ کے۔ ان کے ساتھ ہیں جناب ہمارے بہت ہی اچھے سید آصف علی صاحب، جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں، اور ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں عباد عباسی صاحب۔ تو میں سب سے پہلے بات شروع کروں گا جناب باسم صاحب سے۔ السلام علیکم باسم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ باسم صاحب، یہ بتائیں، آپ چونکہ اسلام آباد کے بڑے کلیدی ایریے میں رہتے ہیں، بنی گالہ جو کہ بڑا مشہور ہے خاص طور پہ ہمارے پرائم منسٹر کی وجہ سے، آپ کے ساتھ اصل میں پرابلمز کیا ہیں، وہاں پہ مسائل کیا ہیں؟ سر، ہوا اصل میں یہ ہے کہ 2 دن پہلے 1 مارچ کو ہمیں بنی گالہ تھانہ سے ایس ایچ او ٹیپو سلطان صاحب کی کال آئی ہے کہ جی آپ نے کچھ ٹائم پہلے میرے پاس آئے تھے اور ایک ریکویسٹ کی تھی کہ بنی گالہ کی روڈ پہ ہر ٹائم جو ہے نا پانی اور کچھ سیوریج کا پانی رہتا ہے جو وہاں کے پلازہ ملکان ہے وہ چھوڑ کے رکھتے ہیں، تو کائنڈلی آپ تھانے میں آئیں تاکہ ہم اس حوالے سے آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی ان لوگوں کی نشاندہی کریں تاکہ ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں۔ جب ہم تھانے میں پہنچے ہیں تو ہمیں کہا ہے جی آپ بیٹھیں ذرا۔ ہمیں تقریباً 2-3 پھر اس کے بعد 7 بجے ہم شام کو تھانے میں پہنچے ہیں اور ہمیں یرغمال بنا دیا گیا ایک ٹائپ کا وہاں پہ۔ رات 12 بج گئی۔ ٹھیک ہے، ہم نے بار بار ان سے پوچھا جی بتائیں بات کیا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ رات کو 12:30-1 بجے وہ ہمیں کہتے ہیں جی کہ آپ کے خلاف ایک اپلیکیشن آئی ہے جو سراسر جھوٹی، بے بنیاد، جس کا کچھ جو کہتے ہیں نا کہ ایک آٹے میں نمک کے برابر جس چیز میں کوئی سچائی ہو وہ بھی نہیں ہے، کہ 27 جنوری کو آپ نے کسی عبدالرحمان خٹک صاحب سے کچھ کوئی پتہ نہیں اسلحے کی نوک پہ دھمکیاں دی ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا، کچھ اس ٹائپ کی اپلیکیشن ہے جو کہ ایک سراسر جھوٹی ہے، بے بنیاد ہے، جس میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، جس کا کیونکہ ہمیں اس وجہ سے اس کا علم ہی نہیں ہے کہ ہماری دادو فوت ہوئی تھی 30 دسمبر کو 2020 کو، تو ہمارے ہاں رسم و رواج ہے کہ 40 دن تک فاتحہ ہوتی رہتی ہے گھر میں، تو اس کے لیے مہمان آتے رہے ہیں، اور 9 فروری تک میرے تایا ابو، میرے والد صاحب گھر سے نکلے ہی نہیں ہیں، وہ ان گیسٹ کو اٹینڈ کرتے رہے ہیں، فاتحہ کہتے رہے ہیں، اور ہمارے گھر میں تو ایک فوتگی کا عالم تھا۔ تو یہ پتہ نہیں کیا کیا گیا ہے۔ ٹیپو سلطان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ اوپر سے دباؤ ہے۔ اب کل سے وہاں بنی گالہ میں ہماری زمین ہے، ایک 36 کنال کا پلاٹ ہے جس پہ قبضہ کیا جا رہا ہے۔ پولیس کو ہم 15 کر کے تنگ آ گئے ہیں، مطلب کوئی درجنوں کے حساب سے ہم نے کالیں کی انہیں، لیکن کوئی رسپانس نہیں آ رہا۔ پھر ہمیں شام کو 4 بجے وہ کہتے ہیں کہ آپ تھانے آئیں اور ریٹن اپلیکیشن دیں۔ تھانے جا کے میں نے ریٹن اپلیکیشن دی ہے، ٹیپو سلطان صاحب کو ویڈیو دکھائی ہیں کہ یہ دیکھیں جی وہاں پہ موقع پہ کام ہو رہا ہے، وہاں پہ لوگ اسلحہ لے کے کھڑے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا گیا۔ میں وقتاً فوقتاً ہر 15-20 منٹ بعد انہیں وہاں کی جو صورتحال تھی کوئی نئی ویڈیو بنا کے سینڈ کی، انہیں آگاہ کیا اس چیز سے، لیکن کسی نے بھی اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کیا۔ میں نے وہ ویڈیو اسی ٹائم پہ آئی جی اسلام آباد صاحب کو فارورڈ کی، PS2IG کو فارورڈ کی، اور آپ کے کچھ ٹی وی کے اینکرز پرسنز کو بھی فارورڈ کی کہ ایز اپروو ان سب کے سامنے آئے کہ پی ایم صاحب کو یہ چیز دکھائی جائے کہ ہمارا پلاٹ جو ہے وہ پی ایم کے گھر سے زیادہ، بہت زیادہ بھی ہوا تو 200 سے 300 میٹر کی دوری پہ ہے، یعنی کہ بالکل ان کے ناک کے نیچے یہ کام ہو رہے ہیں، اور اسلام آباد کی انتظامیہ کروا رہی ہے، اور اس میں جو ہے نا پولیس کا پورا ہاتھ ہے۔ ابھی آپ کو ریسنٹلی پتہ ہوگا کہ بنی گالہ تھانے کی حدود میں کچھ دن پہلے، 15-20 دن پہلے ملوٹ میں فائرنگ ہوئی ہے، جس میں ایک بندہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے اور کچھ زخمی بھی ہیں۔ تو کیا انسانوں کی جانیں اتنی اور ایسی بالکل ہی قیمت سستی ہوگی؟ بالکل، بس میں آپ کی بات کو بالکل۔ شاہ صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ پرائم منسٹر کے گھر کے پاس یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اور وہ بے خبر ہیں، تو آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ راج صاحب، آپ نے بڑا اچھا موضوع اٹھایا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ بندہ ایک بیان دے رہا ہے، اسٹیٹمنٹ ہے اس کی، اور ڈائریکٹ یہ ایس ایچ او کے خلاف یہ بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، عوام ایسے نہیں بات کرتی، جو اس کے اسے پتا ہوتا ہے کہ جو ایس ایچ او وہ علاقے کا حاکم ہوتا ہے، اس کے خلاف اگر وہ
ان کیمرہ ایک کمپلین دے رہا ہے تو میں ارباب اختیار سے بات کرنا چاہوں گا کہ وہ کس پہ عمل کریں گے، جبکہ ان کی ڈھیروں ایجنسیاں اس وقت کام کر رہی ہیں. کیا ان کو نہیں پتا کہ قبضہ مافیا جو ہے اس وقت بے لگام ہوا ہے؟ کیونکہ صرف اس وقت چونکہ قیمتی زیادہ ہو گئی ہیں، پر فوٹو پر اسکوائر انچ ہو گئی ہیں، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک سے ہٹا لے جائے بازور شمشیر. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ جنگل کا قانون نہیں ہے، یہ ملک پاکستان ہے اور اس کا بھی سینسٹیو ایریا، سیٹل ایریا، کیپٹل ایریا، اور اس سے بھی زیادہ پرائم منسٹر ہاؤس کے بالکل قریب، جیسے کہ نے بتایا کہ 200-300 گز کے فاصلے ہے، اس قدر نزدیک ہے. کیا ایجنسیاں کچھ نہیں کرنا؟ وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ ناک کے تلے سارا کچھ ہو رہا ہے اور کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. یہ میرے بھائی اگر آئے تو ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ان کا یہ بیان سن کے انتظامیہ کو تھرتھری پڑ جانا چاہیے کہ یار ایک بندے کی کمپلینٹ آئی ہے، ان کیمرہ وہ کمپلینٹ کا ہے. اور یہ باتیں جو آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں کی کہ بہت سے یہاں پہ ظلم ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور ایجنسی کا یہ ملک، یہ قوم، یہ پرائم منسٹر ہمارا عمران خان جو کہ لے کے آئے تھے کہ تبدیلی کا نعرہ، عوام کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. میں بلا جرے کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت تک ملک میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، نہ مہنگائی کے حوالے سے، نہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، نہ قبضہ مافیا کے حوالے سے. کوئی ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ جو اس کے آنے سے 3 سال ہونے کو آئے کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ نے شاہ صاحب کی بھی بات سنی، جو خاص طور پہ پی ٹی آئی کا موٹو تھا وہ یہی تھا کہ ہم تھانہ کلچر کو چینج کریں گے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں آپ کو تھانہ کلچر کی خود ہی نمائندگی ہو رہی ہے، وہ سارا کچھ بتا رہے ہیں. ریفارمز پہ ان پہ بھی بات ہو گئی بعد میں. اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے والد صاحب چونکہ ابھی تھانے میں ہیں، ان کے ساتھ کیا ماجرا تھا؟ والد صاحب کو انہوں نے ایک بہانے سے ایسے چو صاحب نے بلایا ہے تھانے میں. چو صاحب نے کہا جی کسی اور مسئلے میں آئے ہیں، آپ سے کوئی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. والد صاحب تھانے میں گئے ہیں، یہ کوئی شام کو 5-6 بجے کے ٹائم انہوں نے بلایا ہے. یہ 1 مارچ کا واقعہ ہے. والد صاحب گئے ہیں ادھر، تو انہوں نے والد صاحب کو بٹھا لیا. کوئی 4-5 گھنٹے انہوں نے بٹھایا رہا. جی کوئی آپ کے پہ اپلیکیشن آئی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں بتایا. کوئی رات کو 3 بجے کے 2:30-3 بجے کے ٹائم انہوں نے کہا جی آپ پہ FIR ہو گئی ہے. عبدالرحمان ہٹک نام کا وہ بندہ ہے، اس نے آپ پہ کوئی اپلیکیشن دی ہے، 27 جنوری کا اس نے کوئی واقعہ ہوا ہے، تو آپ پہ ہم نے FIR دے دی ہے. وہ سراسر جھوٹی FIR ہے، کوئی اس کا پروف نہیں ہے پولیس کے پاس. پولیس ٹوٹل یہ سارا قبضہ کرانے کے لیے ایک پلان کیا گیا ہے. والد صاحب پہ پہلے میرے ایک کیس کرایا گیا ان کو، تاکہ ان پہ FIR کرائیں، وہ تھانے میں ہوں. اور اب پولیس 2 دن سے پوری ان قبضہ مافیا کو سپورٹ کر رہی ہے اور ان پہ قبضہ کر تاکہ اس جگہ پہ قبضہ ہو جائے. قاسم صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو خٹک ہے جو آپ کی پلاٹ پہ زمین پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، یہ بیسیکلی یہ کون ہے؟ سر یہ جو پہلے بات کر رہا تھا، میں اس میں ایڈیشن کروں کہ پولیس کی آپ دیدہ دلیری دیکھیں اور کھلم کھلا ان کی سپورٹ دیکھیں کہ 15 پہ آباد کال کر رہے ہیں کہ جی ہماری زمین پہ قبضہ ہو رہا ہے اور آپ آئیں اور ہمیں بچائیں. اور پولیس موقع پہ جاتی ہے تو آباد کو اور ساتھ میرے بھائی کو وہاں سے تقریباً 2 بجے اٹھاتی ہے دن کو، اور جا کے تھانے میں بند کر دیتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں، یا اپنی ایک کسٹڈی میں رکھ لیتے ہیں کہ آپ یہاں سے باہر نہیں جائیں گے، ہلیں گے نہیں، یعنی کہ یہ رگمال بنا لیتے ہیں. اور رات کو دیر گئے 10-11 بجے انہیں وہاں سے ریلیز کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہمارے مقاصد کچھ حد تک پورے ہو گئے ہیں کہ جو انہوں نے وہاں کرنا تھا. مشین لائی، ہمارے گیٹ توڑے، انہیں بلڈوز کیا، مشین اندر گھسی، ان کے ساتھ 40-50-60 بندے، کچھ مستری مزدور، کچھ جو ہے نا مشینی اسلحے کے ساتھ. اور پھر وہاں ڈرانے دھمکانے کی، ہمارے جو وہاں رہ رہے ہیں اس جگہ پہ مظاہرے جو پچھلے 20-25-30 سال سے وہاں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے وہاں پہ اپنے کچھ مال مویشی رکھے ہوئے کیونکہ وہ تھوڑا پہاڑی علاقہ ہے تو ان کے لیے کیونکہ چارہ وغیرہ بھی وہاں ہو جاتا ہے، تو وہاں اتنے ٹائم سے رہ رہے ہیں. اور ان کے بھی ایک لڑکا وہاں سے 2 دن ہو گئے ہیں پولیس والوں نے اٹھایا ہوا ہے، جو ابھی تک بالکل پتہ ہی نہیں ہے تھانے میں رکھا ہوا ہے، کہاں رکھا ہوا ہے، جس کا کوئی علم نہیں ہے. اور یہ جو رحمان ہٹک صاحب ہیں، خیر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک خاصا پڑھا لکھا انسان ہے، اور کہتے ہیں کہ جو کسی کی 1 انچ بھی زمین پہ قبضہ کرتا ہے اس سے بھی جو ہے نا بہت سا حساب کتاب ہونا ہے. تو وہ انہوں نے پہلے بھی بالکل ایک سیم سینیریو کیا ہے اپنے بالکل پڑوس میں، ان کے دائیں ہاتھ جہاں ان کا ویلی روڈ پہ گھر ہے اسی سے دائیں ہاتھ پہ یہ سلیم عمر لوگ تھے، ان پہ اسی طرح ایک FIR کٹوائی، انہیں اندر بند کروایا. پھر ان کی عورتوں کے ساتھ بھی جو ہے نا
जाती की, उन्हें जो है ना ज़दोकोब किया गया, गाली गलौज की गई, इवन के उन्हें थप्पड़ तक मारे गए। मतलब चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और वहाँ पे इन्होंने अपनी चार दीवारी लगाई और जो है ना कब्जा किया। अब वही सेम सिनेरियो ये हमारे साथ कर रहे हैं कि हमारे ताया को 2 दिन पहले बुलाया थाने में, उन्हें वहाँ बंद करवाया, एक झूठी FIR करवाई और अब हमारी ज़मीन पे दीदा दलेरी से लगे हुए हैं, कब्जा कर रहे हैं, कोई काम हो रहा है, मिस्त्री मजदूर, बल्कि इवन के अभी तो आज मैंने सुबह जब वहाँ देखा तो कोई किसी कंपनी के इन्होंने 2 गार्ड खड़े किए हुए हैं। 2 तारीख को, क्योंकि यकम को तो ये रात को हमारे साथ 3 बजे माजरा पेश आया है, 2 तारीख को सुबह जाके SHO साहब को एप्लीकेशन दी है, जो उन्होंने लेने से साफ सरासर इनकार कर दिया है। ठीक है। और उन्होंने कहा अगर आपको अपने बंदे वापस उठवाने हैं, ये चाहिए बाहर, तो मैं आपकी कोई एप्लीकेशन रिसीव नहीं करता, और उन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं ली। और फिर कल जो है ना मैंने एक और एप्लीकेशन उन्हें दी है जो उन्होंने रख ली है, और मेरे पास उनकी भी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं जिनमें वो कह रहे हैं जी हम बंदे भेजते हैं जी, ये आधे घंटे भेजते हैं जी, वो नमाज पढ़ने गए हुए हैं, वो गश्त वाले आ जाते हैं तो भेजते हैं, यानी कि जब टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। 3 बजे जाके मैंने उन्हें एप्लीकेशन दी है, 3-4 बजे, और शाम 7 बजे तक उन्होंने यही किया हमारे साथ कि आप वेट करें, खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, वो अभी आ रहे हैं, वो अभी जा रहे हैं, गश्त वाले नहीं हैं, वो नमाज पढ़ रहे हैं। एक चीज, तो आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया, क्या क्या आपने दफा डाली जो आपकी तरफ से एप्लीकेशन गई? मैंने एक ही एप्लीकेशन उनके खिलाफ जो हकीकत में मबनी है वो दी हुई है, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। ईमान के महल में उसके खिलाफ रपट भी नहीं काटेगी। और जो उनकी एप्लीकेशन है 27 जनवरी की कि वो जिसमें वो कह रहे हैं, उसके खिलाफ भी मेरे ख्याल में वो रपट नहीं होगी कोई भी, क्योंकि थाने में जब कोई दरख्वास्त आती है तो उसके अगेंस्ट एटलीस्ट एक रपट दर्ज होती है कि 27 को हमारे पास ये एप्लीकेशन आई है, तो वो भी आप चेक करेंगे तो उनके रिकॉर्ड में मेरे ख्याल में कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सर से एक बेबुनियाद झूठी और इन दिनों में किया गया वो सारा मामला है, ये 1-2-3 दिन में, तो फिर 27 तारीख की कहाँ रपट मौजूद होगी? मैं अपने भाई से ये पूछना चाहूँगा कि आपने अदलिया का दौरा कर 12A इसमें वहाँ से पर्चा करा सकते थे उनके खिलाफ? जी, वो इंशाल्लाह आज लॉयर से हमारी बात हुई है और कल रिट दायर कर दी जाएगी। ठीक होगी। शाह जी आप मुझे ये बताएं, क्या ये मदीना रियासत यही है जिसकी तरफ हम गामज़ार हैं? बस हम यही क्या इंतजार कर रहे हैं लोग, उम्मीद पे दुनिया क्या में 12 जो रियासत मदीना उसका बड़ा जिक्र किया जाता है, लेकिन वो मदीना रियासत की कहीं हमें झलक भी नजर नहीं आ रही। ना तो पुलिस के रिफॉर्म नजर आ रहे हैं, ना अदलिया के रिफॉर्म नजर आ रहे हैं। आवाम देख रही है कि हमारे साथ क्या होगा, क्या बनता जाएगा। उसके ऊपर करप्शन का इतने बड़े बड़े इल्जामात ओपन रोज के ऊपर, जैसे आपने लास्ट में देखा कि एक बच्चे को गोलियां मार के उसको उधर कत्ल कर देगा, और गोलियां इन्होंने कहा जी पीछे से लगी, हालांकि गोलियां आगे से लगी, वो इंक्वायरी भी अभी चल रही है, उसमें ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। और इस तरह के बहुत से मुकदमा था। और इस वक्त जो कब्जा माफिया है वो तो इतना बेलगाम हुआ कि जहाँ चाहता है पैसे लेके, बल्कि उनके अड्डे मशहूर है कि वो बंदा कब्जा माफी का ग्रुप बने हुए हैं। तो ये बड़ी शर्मनाक और तशवीशनाक अमल है ये। और अगर इस पे हमारी इंतजामिया, हमारी अदलिया कदम नहीं उठाएगी तो ये जंगल का कानून बनता चला जाएगा। फिर ना किसी की इज्जत महफूज होगी, ना किसी की चार दीवारी महफूज होगी, और ना किसी की इज्जत नफ्स महफूज होगी। अब्बास साहब, क्या आपकी अपने वालिद साहब से मुलाकात हुई थाने में? मेरी वालिद साहब से बिल्कुल मुलाकात हुई। मैंने असल में कल जब इन्होंने काम शुरू किया तो मैंने 15 पे रिपोर्ट की। मैंने कोई 10-12 दफ़ा 15 पे रिकॉर्डेड सारा कुछ मौजूद है। 15 पे मैंने कोई 10-15 दफ़ा कॉल की। पहले तो कोई रिस्पॉन्स ही ना आया। जब मैंने 10-12 दफ़ा काफ़ी दफ़ा उन्होंने कॉल की तो उन्होंने थाने को इन्फॉर्म किया। थाने से मुझे कॉल आई जी कि आप हमें सही जगह बताएं, आप खुद आएँ, हमें बताएं कि जगह किधर है। ठीक हो। मैं उधर जगह पे गया उनको दिखाने के लिए कि ये प्लॉट है, ये सामने काम हो रहा है, ये लोग हैं। वो उन लोगों को उठाने की जगह मैं था, मेरा एक कज़न था, हमें उठा के थाने ले गए कि आप लोग हमारे साथ चले। हम उनको उधर काफ़ी देर कहते रहे कि ये लोग हमारे प्लॉट पे काम कर रहे हैं, ये सामने आपको वो पुलिस आई है, सामने देखा है कि सब काम हो रहा है, इनको रोके। वो उनको रोकने की जगह हमें उठा के थाने ले गए। थाने जाके हमें बंद कर दिए। रात को 10 बजे जाके हमें कोई छोड़ा है उन्होंने। तो पुलिस होती है आवाम की मदद के लिए, वो आवाम की मदद करने के लिए कब्जा माफिया का साइड ले रहे हैं। वो कब्जा खुद पुलिस जो है कब्जा माफिया को सपोर्ट कर रही है। ठीक हो, हमारी मदद नहीं कर रही। अब्बास साहब, जैसा कि बताया आपने वहाँ पे खवातीन भी चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को भी पामाल किया गया, तो क्या इस पे जो पुलिस थी, जिस तरह आपने वहाँ पे एप्लीकेशंस भी दी, तो वो बिल्कुल उन्होंने कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया आपके कहने पे? सर, उनकी पुश्तपनाही पुलिस कर रही है। हमें समझ नहीं आ रहा कि पुलिस उन्हें इतना खुलम खुला इस्लामाबाद में PM के घर से 200 मीटर के फासले पे कैसे हो रहा है। मतलब बिल्कुल जैसे जंगल का कानून है। कोई किसी जो है ना, यार आपके घर में माएँ बहनें, किसी की कोई इज्जत नहीं है।
مطلب دیکھا ہی نہیں جا رہا کہ کوئی بوڑھی عورت ہے وہاں رہ رہی ہے, کوئی غریب لوگ ہیں, کسی کے بچے ہیں, وہ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں بمشکل طریقے سے, جھونپڑوں میں رہ رہے ہیں, اور انہیں دھکے دے کے انہیں باہر نکالا جا رہا ہے, انہیں ان کے گھر سے سامان باہر نکال کے پھینکا جا رہا ہے, ان کا گھر توڑا جا رہا ہے, پھر جو ہے نا یا انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, یرغمال بنایا جا رہا ہے کہ اندر بیٹھ جائیں, باہر نکلیں گے تو ہم یہ کر دیں گے, اور انہیں ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, جو گارڈ وہاں پہ تعینات کیے گئے ہیں مخالف پارٹی سے, وہ کس کمپنی کے ہیں؟ اس کو کیا نہیں پتا کہ یہاں پہ اپنے گارڈ کھڑے کرنے کے لوگوں کو ڈونس اور دانوی کے ساتھ دھمکانا اور جان سے مارنے کی دھمکی دینی, وہ کس کمپنی کے گارڈ ہے؟ سر میں کنفرم نہیں ہوں, میں شاید میرے پاس پکچر میں کوئی تصویر ہوں گی تو میں آپ کو دے دیتا ہوں, وہ آپ کو واضح ہو جائے گا, لیکن کسی کمپنی کے ہیں. پہلے تو جو 2 تاریخ کو تھے اور 3 تاریخ کو, وہ تو ویسے انہوں نے کوئی گنڈے بنواش بھی لائے ہوئے تھے, لیکن آج صبح سے وہاں کوئی جو ہے نا کسی کمپنی کے گارڈ انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں پراپر قبضہ گروپ اپنی ورکنگ کرتا ہے؟ پراپر جی, انہوں نے کل رات سے جو عورتیں ہیں ان کو بند کر کے اندر رکھا ہوا ہے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ڈرا دھمکا رہے ہیں. آج صبح انہوں نے ان کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے. ادھر عورتیں ہیں وہ ڈری ہوئی ہیں, ان کو ہراساں کر رہے ہیں, ان کو باہر بھی نکلنے نہیں دے رہے. آج ان کا آپ سامان پھینکا جی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, نہیں تو آپ کے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ کسی جنگل کی کہانی آپ سنا رہے ہیں یا اسلام آباد جو کیپٹل ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں اس کے بالکل سامنے عمران خان صاحب کا گھر ہے, 200-300 میٹر پہ عمران خان صاحب کا گھر ہے, ان کے گھر سے سب یہ نظر آتا ہے. اور ادھر ہم پی ایم صاحب سے یہاں بیٹھ کے درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ خود اس چیز کا نوٹس لیں, یا ویسے ہی ان کے جب وہ اپنے ٹیرس پہ کھڑے ہوں گے تو انہیں نظارہ تو سامنے نظر آ رہا ہوگا, تو وہ خود دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے. شاہ جی مجھے یہ بتائیں, یہ جو خاص طور پہ پرائم منسٹر نے پورٹل سیل اپنا بنایا ہوا ہے جس کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں, وہ کیا کام کر رہا ہے؟ میں تو پھر یہی کہوں گا کہ یہ میڈیا ٹرائل ہی ہوتے ہیں, ہر بندے کی اپنی کمپلینٹ ہے, ہر بندے کا ایک اپنا رونا ہے, اور وہ رو رہا ہے اس وقت قوم کے سامنے, پرائم منسٹر کے سامنے, انتظامیہ کے سامنے, عدلیہ کے سامنے. ابھی جیسے انہوں نے ذکر کیا, مجھے اس واقعے کا تھوڑا سا علم ہے کہ سر عام بندے کو دن دہاڑے گولی مار دی گئی, اور اس کو ایمبولینس یا وہ گارڈ جو گاڑی تھی وہ بھی بلانے کی اجازت نہیں ہوئی, بلکہ درمیان بندہ کھڑا ہو گیا. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے, بڑا وائرل ہو گیا فیس بک پہ کہ وہ بندہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا کوئی گاڑی نہیں منگانی, اس کو ادھر ہی مارنے دینا. خدا را کچھ تو خوف کریں, خدا را کچھ اپنا خیال کریں. اگر آج یہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ ظلم آپ پر پڑے گا, اور یہ ظلم ہر ایک پر پڑے گا جو ظلم کر رہا ہے. قبضہ گروپ مافیا خود کبھی نہیں اس پہ باز آئے گا جب تک انتظامیہ اور عدلیہ کا ہاتھ مضبوط نہیں ہوگا. جبکہ ایس ایچ او نے خود کہا ٹیپو صاحب کو, ٹیپو صاحب پلیز اپنے علاقے کا خود خیال کیجیے, آپ نگران ہوتے ہیں اس علاقے کے, آپ کو نگرانی کرنی چاہیے, حق بات دونوں کا ورژن سننا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ان کی بات سنیں, دوسروں کی بات سنیں, لیکن اس کا فیصلہ تو آپ نے کرنا کہ کسی کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جانی چاہیے, کسی کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے. یہ جو خواتین بند ہیں, خدا را وہ بھی کسی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, آپ ان کو تو چھڑا لیں, ان پہ تو ان کو تو ہراساں ہونے سے بچا لیں, ان کو تو کسی محفوظ جگہ پہ لے لیں. جیسے یہ بتا رہے ہیں وہ بھوکی پیاسی پڑی ہیں 2 دن سے 3 دن, جو بھی یہ ٹائم بتا رہے ہیں, ان پہ اپنا خیال کیجیے, ورنہ پھر ہم ان کو یہی کہیں گے کہ عدلیہ کا بیرف آپ ادھر لے جائیں اور اس سے ان کا وطن. عباس صاحب یہ بتائیں, جو بزرگ ہیں وہ کتنے دنوں سے تھانے میں, کتنے دنوں سے بند ہیں؟ وہ 3 دن سے تھانے میں بند ہیں, 1 مارچ سے, اور آج بھی پولیس مزید ان کا کوئی 5 دن کا ریمانڈ مانگ رہی تھی. لیکن جج صاحب نے کوئی مہربانی کر کے انہیں جوڈیشل کر دیا, بیل کل تک میں بھی پروسیڈ ہو جائے. تو بس اللہ پاک ہی رحم کرنے والا ہے. باقی پی ایم صاحب سے ہماری خصوصی درخواست ہے, آرمی چیف صاحب سے درخواست ہے کہ ان چیزوں کا وہ لیں. اور ابھی آپ جیسے آپ نے بات کی پی ایم پورٹل کی, تو پرسوں سے اس پہ وہ ویڈیو ڈالی ہوئی ہے, اپلیکیشن فارورڈ ہوئی ہے, لیکن ابھی تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. کسی سیل سے ایک میسج آج اسے میسج آیا واپس کہ جو وہ ڈی جی آپریشن کو ہم نے فارورڈ کر دیا ہے. لیکن اب دیکھ لیں کہ صبح سے 8 بجے سے دفتر سٹارٹ ہو رہے ہیں, اب 5 ہونے کے ہیں, دفتری ٹائم ختم ہونے کو ہے, لیکن ابھی تک ہمیں کسی طرف سے کوئی کال کچھ بھی رسیو نہیں ہوا کہ ہم اس پہ کوئی پروسیڈنگ کر رہے ہیں, یا ہم کچھ تھانے کو مدعو کرتے ہیں یا انہیں بتاتے ہیں یہ بات. کسی نے بھی کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں. عباس صاحب آپ پروفیشنل وائز کیا کرتے ہیں؟ سر میں ایک گروسری اسٹور رن کرتا ہوں. ویسے میں نے MBA فائنانس کیا ہوا ہے بیری یونیورسٹی سے. ظاہری بات ہے اس سے آپ کا بزنس بھی بہت متاثر ہوتا ہے. اوبویس سی بات ہے سر, 3 دن 4 دن ہو گئے ہیں کہ اگر اسی کام میں بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں تو بزنس لاس. سر یہ بھی آپ دیکھیں اس ملک کا قانون کے رات کو کوئی 12 بھی اپلیکیشن دیتے ہیں سیاسی. جی جی, جیسے کہ اس میں بڑا ٹویٹ ہو رہا ہے حیدر علی کا, جو اس نے ویڈیو چل رہی ہے, بڑی وائرل ویڈیو, اس پہ دیکھیں اس کو ایکشن لے لیا گیا.
جبکہ یہ جو غریب آدمی ہے غریب عوام ہے ان کا تو 4 دن اپوائنٹمنٹ 6 دن سونا نہیں دیتا، جبکہ کوئی اچھی پارٹی جو اچھی ورکنگ کر رہی ہوتی ہے جو جس کا ایک نام ہوتا ہے یا جس کے بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ تو ود ان نو ٹائم اس کی اپلیکیشن موو ہوتی ہے اور اس پہ ایکشن لے لیا جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ہم تو وہی اختیار کرنے لگاتے جو پہلے قومیں کیا کرتی تھیں کہ اچھوں کو بڑوں کو چھوڑ دیتی تھیں اور ریلیو کرتے ظلم کرتی ہیں اس کے لیے فیصلے۔ اور آپ کو پتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کہ لوگوں آئے تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو یہ ہے، تو آپ نے کہا اگر کوئی ایسا ظلم کرے گا بے شک میری بیٹی بھی کیوں نہ ہو تو میں اس کی سزا ضرور دوں گا۔ تو کسی کی سفارش چلنی چاہیے، قانون کے اندر ہیلپ ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ میں پھر بات کروں گا ایس ایچ او کی جو کہ اس علاقے کا نگران ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہ ان کی حمایت کریں یا ان کی حمایت کریں، لیکن ہم کہتے ہیں عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اور عوام رات کو آرام سے نیند بھر کے سوئیں۔ یہ نہ کہ 7 بجے بلائیں اور 12 بجے تک ان کو بٹھائے رکھیں یا رمال کریں پھر ان کے جی آپ کے خلاف ایف آئی آر ہے۔ یہ بہت بڑا بلنڈر ہے، اس کو میں مذمت کرتا ہوں پوری ہر طرح سے جس طرح بھی اس کو کرنا چاہیے۔ عباس صاحب آپ کیا کہیں گے آخر میں، کیا کہیں گے گورنمنٹ کو، کیا کہیں گے آپ، کیا پیغام؟ گورنمنٹ کو ہم یہی کہیں گے جی ہمارے ساتھ انصاف کریں، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم ہر دروازے کو کھٹکھٹا چکے ہیں۔ میں نے پی ایم پورٹل پہ خود کمپلین کی ہے، آئی جی صاحب کے پاس بھی ہم کمپلین کر چکے ہیں، لیکن ہمیں کہیں سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ پی ایم صاحب سے، آرمی چیف صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، ظلم ہو رہا ہے تو آج انصاف کریں۔ میں آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ ناظرین جیسا کہ آپ نے میرے مہمانوں کی بات سنی، ایک طرف تو ہمارے خان صاحب پرائم منسٹر صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، پولیس میں ریفارمز کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھ لیا ان لوگوں کی آپ نے بات سنی کہ آج بھی جو ہمارا غریب طبقہ ہے وہ کس قدر مسائل میں دوچار ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم تھانہ کلچر کو تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو دور دور تک ہمیں اس کے اثار نظر نہیں آ رہے۔ ایک ایس ایچ او جو اس علاقے کا محافظ ہوتا ہے، اگر وہی قبضہ مافیا کے ساتھ مل کے غریب لوگوں پہ ظلم و ستم کرے گا تو پھر لوگ انصاف کی تلاش میں کہاں جائیں گے؟ اور خاص طور پہ جہاں کا یہ کیس ہے وہ تو پرائم منسٹر کے گھر کے بالکل چند قدم کے فاصلوں پر ہے۔ اگر وہاں پہ ایسا ہے تو باقی پاکستان کے حصوں میں کیا ہوگا؟ تو ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ اس مسئلے میں ضرور کوئی ایکشن لے گی ہمارے اس پروگرام کے بعد۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اعجاز راجہ کو اجازت دیں، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔